بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گاؤں جس کا نام ہے جزائن الوجہ، اس گاؤں کے اندر آپ جاتے ہیں تو اس گاؤں کے اندر جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس جگہ پر اس شہر کے سارے لوگ بڑے ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے اور سب لوگ قطار در قطار جو ہے بادشاہ کے یہاں پر جا رہے ہیں۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ سارے لوگ بڑے ہی عمدہ کپڑے پہنے ہوئے، پاکیزہ کپڑے، نئے کپڑے پہن کر کے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، ایک جگہ پر جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ کسی سے پوچھا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ بادشاہ کے یہاں جا رہے ہیں اور بادشاہ کی ایک بیٹی ہے اور وہ لڑکی 7 دن سے جو ہے اس کے دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے بیٹے آ رہے ہیں، خود بادشاہ آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، لیکن اس کی مرضی یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے گی، جس کو بھی دیکھے گی اس کو دیکھ کر کے شادی کرے گی۔ حضرات محترم ان لوگوں کے ساتھ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں تو اس کے ہاں جا کر کے آپ جو ہے ایک گوشے میں، ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب حضرت سارہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیوی بنی تھی، حضرت سارہ رضی اللہ عنہ آپ آتی ہیں اپنے فوجیوں کے ساتھ، 70 لوگوں کے ساتھ آپ آتی ہیں، آپ کے سر پر موتیوں کا ہار، آپ کے سر پر موتیوں کا تاج رکھا ہوا ہے، 70 لوگ آپ کے ساتھ میں چل رہے ہیں۔ حضرات محترم سب کو دیکھتی جاتی ہیں، آپ پردے کی حالت میں ہوتی ہیں اور سب کو دیکھتی جاتی ہیں، لیکن جب آپ کی نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑتی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا دیکھتی ہے تو دیکھتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے اور جو ہیرے جواہرات تھے آپ کے ہاتھ میں وہ سارے لا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دامن میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دامن میں جب لا کر کے ڈال دیتی ہے تو حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیشانی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پر نور محمدی یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمک رہا تھا، جب اس نور کو چمکتے ہوئے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو آپ کو پسند فرمایا۔ حضرت محترم اس کے بعد بادشاہ آتا ہے تو بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی کو دیکھتا ہے تو پیشانی کے اندر تو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک ہی رہا تھا، لیکن پھر آپ کی حالت کی طرف دیکھتا ہے تو اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی شوہر تو تمہارا جو تم نے شوہر چنا ہے، جو لڑکا تم نے چنا ہے وہ لڑکا تو نیک ہے لیکن یاد رکھنا کہ یہ غریب ہے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے جب یہ کہا تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں ہر حال میں اس کے ساتھ راضی ہوں۔ جب حضرت محترم یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تمام بادشاہ اور بادشاہوں کے رشتہ داروں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ روز کے بعد ارادہ کرتے ہیں کہ ملک شام جانے کا۔ آپ جب ملک شام جانے لگتے ہیں تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ملک شام میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، کیونکہ آپ جہاں جائیں گے وہاں پر میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا جب ملک شام جانے کا تو راستے میں کوئی ملا تو کسی نے کہا کہ راستے کے اندر ایک بادشاہ رہتا ہے اور اس بادشاہ کی نیت اتنی خراب ہے کہ وہ جس کا مال دیکھتا ہے اس کا مال لے لیتا ہے، جس کے گھر میں عورت دیکھتا ہے، جس کے ساتھ عورت ہوتی ہے اس عورت کو لے لیتا ہے۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بڑا ہی پریشان کہ اب اس معاملے کا حل کیسے نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو صندوق کے اندر بند کر کے جب آپ لے کر کے جاتے ہیں تو وہ بادشاہ کے سپاہی جو ہے بارڈر پر کھڑے ہوتے ہیں اور روک لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، اے شخص یہ بتاؤ کہ بکسے کے اندر کیا ہے، صندوق کے اندر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام
تو جب پوچھا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے ہیں. وہ سپاہی آتے ہیں اور آ کر کے اس بکسے کو جب کھول کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ جب نکلتی ہیں تو وہ لوگ حیبت میں رہ جاتے ہیں کہ اتنی خوبصورت عورت اور اس بکسے کے اندر موجود حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو وہ بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں. بادشاہ کے پاس جب لے کر کے جاتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ ان کو تیار کر کے میرے کمرے میں لے کر کے آیا جائے. حضرات محترم حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو تیار کر کے جب اس بادشاہ کے کمرے میں لے کر کے جاتے ہیں. اب جب بادشاہ اس کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے جیسے ہی بادشاہ اپنی بری نیت سے اگر ہاتھ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اس کے ہاتھ کی ساری طاقت ختم کر دی جاتی ہے. اس طریقے سے ہاتھ ہو جاتا ہے جیسے کہ ہاتھ پر خالص پڑ گئی ہو. ہاتھ بالکل کام کرنا بند کر دیتا ہے. حضرات محترم آواز آتی ہے کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے بلکہ یہ ایک نبی کی بیوی ہے. یہ کوئی عام عورت نہیں ہے, یہ کی بیوی ہے, یہ نبی کی بیوی ہے. حضرات محترم اب وہ بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ معافی مانگتا ہے. جب معافی مانگتا ہے تو اس کا ہاتھ پھر صحیح سلامت ہو جاتا ہے. جب صحیح سلامت ہاتھ ہو جاتا ہے پھر دوبارہ وہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنی بری نیت سے جب وہ اپنا دوبارہ سے ہاتھ بڑھاتا ہے تو پھر دوبارہ اس کا ہاتھ جان ختم ہو جاتی ہے. ہاتھ کام کرنا اس کا بند کر جاتا ہے, جسم کا عضو اس کا کام کرنا بند کر جاتا ہے. رات محترم جب پھر معافی مانگتا ہے, معافی مانگنے کے بعد پھر اس کا ہاتھ جب صحیح ہو جاتا ہے رات محترم اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ باہر بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابراہیم کو بلاتا ہے اور حضرت ابراہیم کو بلا کر کے حضرت ابراہیم کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج سمجھ گیا ہوں کہ یہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی بیوی آپ کے نبی کی بیوی ہے, اور میں یہ بھی سمجھ گیا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بیوی عطا فرمائی ہے. حضرات محترم اس کے بعد وہ بادشاہ, وہی بادشاہ جو بری نیت سے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ پر جس نے بری نیت ڈالی, ایک غلام ایک لونڈی دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہے, یہ لڑکی آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہے. ان کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ تھا. حضرات محترم اب اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو لے کر کے اور حضرت حاجرہ کو لے کر کے جب چل دیتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حاجرہ کے ساتھ کرا دیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ آپ کی دوسری بیوی ہے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی بھی ہے, کیونکہ جو نبی کی جس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی, نہ کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ سے. حضرات محترم جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنی ماں کے شکم میں آئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے شکم میں آئے تو آپ کی پیشانی پر نور محمدی چمکنے لگا, کیونکہ جو نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا وہ نور اب منتقل ہو کر کے جب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں چلے جاتا ہے تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ دیکھتی ہے کہ آپ کا چہرہ چمک رہا ہے, آپ کا چہرہ دمک رہا ہے. جو نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں ہوا کرتا تھا اب وہ نور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں ہے. حضرات محترم حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے آپ نے کیا کیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے ناک کان چھدوا دیے. ناک کان چھدوائے اس وجہ سے کہ یہ بدصورت لگنے لگے, حضرت حاجرہ بدصورت لگنے لگے. لیکن حضرات محترم آپ کے جب ناک کان چھدوائے گئے تو حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت حاجرہ کے حسن و جمال میں اور زیادتی ہو جاتی ہے اور خوبصورت لگنے لگتی ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ جب اور خوبصورت لگنے لگتی ہے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا ختنہ کروا دیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا جب ختنہ کروا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ امت کے اندر جس عورت کا بھی ختنہ ہوگا وہ ختنہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی سنت کے مطابق ہوگا.
حضرات محترم آج تک ہم نے یہ سنا ہے کہ آدمی کا ختنہ ہوتا ہے، مرد کا ختنہ ہوتا ہے، لیکن دین کے اندر اور شریعت کے اندر عورت کا بھی ختنہ بتایا گیا ہے۔